ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں میں مسلمان ایک ایسی زندہ قوم ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، ایک لائحہ عمل ہے، ایک تعلیم ہے، ایک تہذیب ہے۔ جتنی اقوام دنیا کے اندر ہیں ان میں مسلمانوں کو الحمدللہ یہ چیز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ مسلمانوں کی فلاح اور مسلمانوں کی کامیابی غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے میں نہیں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ یہود اور نصارہ آپ ان کو ہرگز راضی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، آپ ان کی تہذیب کو نہ مانیں، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور اللہ نے فرما دیا کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اس لیے میں عزیزوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام دنیا کے اندر بنائی ہیں ان تمام اقوام میں اہل اسلام کو یہ شرف بخشا، یہ اعزاز بخشا اور یہ عزت بخشی ہے کہ تمام اقوام میں اہل اسلام کے پاس ایک دستور ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اہل اسلام اور مسلمان اس بہترین تہذیب، اس بہترین تعلیم کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے جو تعلیم اور جو تہذیب شریعت نے بتائی ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، جس تعلیم کا تذکرہ احادیث کے اندر ہے۔ آج اہل اسلام ان تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے اور اغیار کے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم غور فرما لیں کہ آج ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے نکاح، ہمارے طلاق، ہماری بچوں کی پرورش، ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات، ہمارے ولیمے اور ہماری موت، ہماری شادی کی تقریبات، ہمارے بچوں کی تربیت، ان تمام تقریبات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر اغیار کے طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے طریقے ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر جب ذہن دینی تھا، عورتوں کا ذہن دینی تھا، مردوں کا ذہن دینی تھا، تو عورتیں اور مائیں اس طرح تربیت کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شیرخوار کو دودھ پلا رہی ہیں اور حسبی ربی جل اللہ اور ما فی قلبی غیر اللہ اور توحید کے ترانے گنگنا رہی ہیں۔ دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس بچے کے دل کے اندر توحید کی حقیقت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت اتر رہی کہ ہر دودھ کے قطرے کے ساتھ ساتھ اس بچے کے دل کے اندر توحید پیوستہ ہو رہی ہے۔
آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ آج عورتیں، آج ہماری خواتین اللہ حفاظت فرمائے کہ موبائل کے استعمال کے اندر مشغول ہیں، اور گانوں کے اندر مشغول ہیں، اور بے دینی کے عالم میں مشغول ہیں، اور اسی عالم کے اندر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور بچوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ہم زندگیوں کو پڑھیں اور زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر نمایاں کردار ان کی والدہ کا رہا ہے، ان کی ماؤں کا نمایاں کردار رہا ہے کہ ایسی ایسی مائیں تھیں کہ بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں بچوں کو۔ آج وضو تو بہت دور کی بات ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، اور دیگر چیزیں زندگی کے اندر نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کے اندر شروع ہی سے بے دینی داخل ہو رہی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے بچے کے اندر بے دینی داخل ہو رہی ہے۔ اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، اور موبائل کے ذریعے سے وہ غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے ذہن کے اندر غلط چیزیں اور غلط تعلیمات اس کے ذہن کے اندر داخل کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اسلامی ذہن یہ تھا، اسلامی تعلیم یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ سب سے پہلے اس کو سکھاؤ تو اس کو اللہ کا لفظ بولنا سکھاؤ، اس کے اندر توحید، اس کے دل کے اندر توحید کی حقیقت بٹھاؤ، اس کے بتاؤ کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے۔ اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی یاد کراؤ کہ رزق کون دیتا ہے، کہ اللہ دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، عزت کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے، کہ ہر چیز نفع و نقصان کا مالک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر۔ میں دوستو، پہلے مائیں اس چیز کی فکر کیا کرتی تھیں، عورتوں کی گھٹی کے اندر توحید ایسی رچ جایا کرتی تھی کہ اس کے لیے توحید سے پھرنا اور اسلام کے کلمے سے پھرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ جان دینا اس کے لیے آسان، لیکن کلمہ اسلام سے پھرنا اس کے لیے ناممکن۔ آج ہماری ماؤں کی تربیت کیا ہے، آج ہماری خواتین بچوں کی تربیت کیسے کرتی، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور 7 سال کا ہو جائے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو نماز کا حکم دیا جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ، اور انہیں ہلکی مار مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ اب اندازہ لگائیے شریعت کے مزاج کا کہ ابھی 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر کے اندر ابھی بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی۔ بلوغت کی عمر تو 14 سال ہے، لیکن ابھی سے تربیت کی جا رہی ہے کہ 4 سال پہلے سے، 5 سال پہلے سے کہ اس کی عادت ڈالو کہ یہ بار بار اس کو نماز کا حکم کرو، اس کو نماز کی اہمیت بتاؤ کہ جب بار بار اس کو نماز کا اہتمام کروایا جائے گا، اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا اور نماز کی حقیقت اس کو بتائی جائے گی، تو جب یہ بالغ ہوگا، جب اس پر نماز فرض ہوگی تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہے کہ بے نمازی نہیں رہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج 95% طبقہ نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا۔ پھر میرے بھائی، میرے عزیز و دوستو، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم چاہیں کہ بے دینی کے عالم میں رہ کر ہم آسمان سے فرشتوں کو اتروا لیں، آسمان سے اللہ کی مدد کو اتروا لیں، یہ چیز صرف خام خیالی کی سوا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، نماز کے لیے ترغیب دو، اور 7 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو اور اس کو ہلکی مار مارو۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم خاص طور سے اپنی بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ آج ہم بچوں کی
تربیت کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے، اور تعلیم کی طرف بھی ہم بے توجہی ہیں کہ آج ہمیں اختیار ہے کہ آج ہم چاہے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیں، چاہے مدرسے کی تعلیم دیں، کوئی بھی تعلیم دیں، اسلام نے منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، اچھے سے اچھا اس کو پڑھائی کرواؤ، لیکن میرے عزیزو دوستو ساتھ ہی ساتھ اس کو مسلمان بھی بناؤ، اس کو اسلام کی تعلیم بھی دو کہ اگر یہ ڈاکٹر بھی بن گیا، اگر یہ وکیل بھی بن گیا، اور اگر اس کی زندگی کے اندر اگر اسلام کی تعلیمات نہیں، اس کی زندگی کے اندر اگر دین نہیں، تو یہ اپنے پیشے کے اندر جانے کے بعد بھی بے دینی کی راہیں کھولے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے۔ اور اگر یہ ڈاکٹر بھی ہے اور انجینئر بھی ہے اور اس کی زندگی کے اندر اگر دین ہے، تو یہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے خصوصی طور پر اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی کریں، خاص طور سے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرتے وقت اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے ہو۔ آج الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر بھی اسلامک اسکول قائم ہو رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو جتنے ہوئے ہیں بہت ناکافی ہیں۔ ایک بڑے پیمانے کے اوپر زیادہ سے زیادہ اسلامک اسکول کا قیام ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ آج تعلیمی اعتبار سے اتنی تیزی سے اقتدار آ رہا ہے کہ اس سے پہلے شاید اتنی تیزی سے اقتدار نہیں آیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو چاہے اسکول بھیجیں چاہے کالج بھیجیں، لیکن انہیں ہم دینی تعلیم سے آراستہ کر بھیجیں۔ اپنی شادی بیاہ کا موقع ہو تو ان تقریبات کے اندر بھی میرے عزیز دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق، شریعت سنت کے مطابق نکاح کرنے کا اہتمام کریں کہ آج ہماری شادیوں کے اندر جتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی خرافات ہوتی ہیں، وہ بالکل سامنے کہ کتنی بے حیائیاں ہوتی ہیں، کتنے کھانے کا ضیاع ہوتا ہے کہ کوئی شادی اگر بغیر ناچ گانے کی ہو جائے، بغیر ڈی جے کی ہو جائے تو ہم اسے شادی ہی نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں وہ میت کا گھر ہے۔ حالانکہ قرآن نے تو یہ حکم دیا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ نبی جی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ میں وہ نکلیں۔ آج ہم نے اپنی خواتین کو بے پردہ کر دیا۔ آج خواتین برقعوں کے اندر نکلتی ہیں تو برقعے بھی ایسے پرکشش ہیں اور ایسے جاذب نظر ہیں کہ آدمی کا دل ان کی طرف کھنچتا ہے۔ ایسے دوستو ایک بات ہمیں یہ دھیان رکھنی چاہیے کہ اسلام کے اندر برقع فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر پردہ کرنا فرض ہے۔ اگر ہماری خواتین نے برقع بھی پہنا اور چست برقع پہنا اور ڈیزائن والا برقع پہنا جس سے جسم کی ساخت نمایاں ہوتی ہے، جسم کی بناوٹ کا اظہار ہوتا ہے، تو وہ تو اور کشش کا ذریعہ بنے گی، وہ پردے کا ذریعہ کہاں بنے؟ اس لیے بے پردگی کا جو سیلاب آ رہا ہے اس کا سب سے بہترین حل یہ اسلام نے یہ بتایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں سے بھی کہا اور عورتوں سے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر پورے معاشرے کے اندر اس پر عمل کر لیا جائے تو زناکاری اور اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی شرح میں نمایاں کمی ہو۔ ایسے ہی میرے عزیزو دوستو ہماری موت میت کے اندر اور شادی بیاہوں کے اندر اپنی تقریبات کے اندر ہم اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ اگر ہمارے گھر میں ہماری بات چلتی ہے، ہمارا سکہ چلتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان منکرات کو روکیں۔ اس لیے کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ اس ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اگر کسی منکر کو ہم ہوتے ہوئے دیکھیں، کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور ہماری طاقت ہے کہ ہم اس منکر کو روک سکتے ہیں
تو ہم فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دو، ہاتھ سے روک دو۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور فرمایا کہ اگر ہاتھ سے اس برائی کو بدلنے کی اور روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے برا سمجھو کہ بے حیائی ہو رہی ہے، یہ گانے بج رہے ہیں، یہ ڈی جے بج رہے ہیں اور یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، لیکن فرمایا کہ اس کو دل سے آدمی برا سمجھے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور فرمایا کہ اگر اتنی بھی طاقت نہیں کہ آدمی دل سے برا، آدمی اس کو ہاتھ سے روکے اور آدمی اس کو زبان سے روکے، تو سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ دل میں اس برائی اور اس گناہ کو بٹھائے کہ واقعی یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کی حقیقت دل کے اندر بٹھائے، اس کو گناہ جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ، اس سے کوئی ہلکا درجہ اسلام کا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری شریعت کامل شریعت ہے، ہمارے پاس دستور حیات ہے، ہمارے پاس معاشرتی زندگی کا، معاملات کا، عبادات کا، اخلاقیات کا ہمارے پاس مکمل تعلیمات موجود ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنی نکاحوں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر، شادی بیاہوں کے اندر، موت میت کے اندر، کتاب اور سنت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے حتی الامکان بچیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ قوم خود بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب